الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، گستاخ انبیاء کرام علیہ السلام، گستاخ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء کرام انجینئر مرزا منگول گرفتار ہو چکا ہے، قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ انجینئر مرزا پر انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شدید ترین گستاخی کی بنا پر اطلاعات کے مطابق 295 کے تحت مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ یقیناً ملکی اداروں کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، اور ساتھ ساتھ ان علماء کرام، محققین اعظام، مفتیان کرام کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے علمی تحقیقی میدان میں مرزا منگول کا تعاقب کیا، محاسبہ کیا، رد کیا۔ سامعین و ناظرین، جو ہی مرزا منگول کی گرفتاری کی خبر سامنے آتی ہے، اہل اسلام میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اہل اسلام خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیں کچھ سیکولر حضرات، اینکر حضرات، قادیانی حضرات مرزا کے دفاع میں سامنے آتے ہیں، اور حیران کن طور پر کچھ اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے مرزا کے فرنٹ مین کے طور پہ مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جناب طارق مسعود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھواتے ہیں، اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن دفاع مرزا منگول کا۔ سامعین و ناظرین، مفتی طارق مسعود، ان کا تعلق چونکہ دیوبندی دھرم سے ہے، ان کی ویڈیو مرزا منگول کے دفاع میں سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا جو فتویٰ ہے، امت مسلمہ کی ترجمانی کر رہا ہے، اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی اس فتویٰ کو، اس کا رد کر رہے ہیں۔ ایک اور دیوبندی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہمارے فریق جناب مولوی ساجد دیوبندی صاحب، ان کی ایک ویڈیو بھی ہمارے سامنے آئی ہے جو تقریباً 14 منٹ پر مشتمل ہے۔ یہ حضرت اپنی اس ویڈیو میں مرزا منگول کا رد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مرزا منگول کو انبیاء کرام علیہ السلام کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا گستاخ قرار دیا۔ 2 درجن کے قریب گستاخیاں مرزا منگول کی ذکر کی اپنی ویڈیو میں۔ سامعین و ناظرین، ضروری سمجھا کہ فقیر ان دونوں حضرات کی ویڈیوز پر اپنا تبصرہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرے۔ سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں، چاہے طارق مسعود ہوں یا جناب مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی، یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ویڈیوز میں دیوبندی دھرم، دیوبندی مسلک کا اپنے آپ کو ترجمان بتلاتے نظر آتے ہیں۔ آپ اگر جناب طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کو سماعت کریں، جناب طارق مسعود صاحب اپنی ویڈیو میں برملا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے فتویٰ کے بارے میں، نام انہوں نے نہیں لیا، اشارہ رد اسی فتوے کا کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے مفتیوں سے رابطہ کیا، انہوں نے اس فتویٰ سے اتفاق نہیں کیا اور ان کا اپنا ذاتی موقف قرار دیا۔ یہ اجماعی فتویٰ تمام کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ ظاہر ہے دیوبندی مسلک سے طارق مسعود کا تعلق ہے، تو انہوں نے
دیوبندی مسلک کے مفتیوں سے رابطہ کیا اور ان کا موقف نظریہ پیش کیا. اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے. تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں. یوں طارق مسعود صاحب دیوبندی دھرم کے ترجمان بن کر قوم کے سامنے آئے. اسی طرح اگر ہم جناب مولوی ساجد دیوبندی صاحب کی ویڈیو کو سماعت کریں تو ساجد دیوبندی صاحب اپنی ویڈیو میں ابتدا کے اندر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے مسلک والوں کا موقف نظریہ عوام کے سامنے پیش کروں. یہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں. معزز و محترم ناظرین، مسلمان بھائیوں، اہل سنت ساتھیوں، آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد اپنی اور اپنے علماء، اساتذہ، ہم مسلک ساتھیوں اور دین اسلام کا درد رکھنے والوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ترجمانی کے طور پر حاضر ہوا ہوں. اب سوال یہ ہے، ایک جانب جناب مولوی ساجد دیوبندی صاحب دیوبندیوں کا موقف نظریہ یہ پیش کرتے ہیں کہ مرزا جہلمی انبیاء کرام علیہ السلام کا گستاخ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا گستاخ ہے، اولیاء کرام کا گستاخ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، شدید ترین اس نے گستاخی کی. دوسری جانب جناب طارق مسعود صاحب مرزا جہلمی کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی جہالت حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے تئیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے فتوے کا رد کرتے ہوئے، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے، اس فتوے کو امن کے خلاف قرار دیتے ہوئے مرزا جہلمی کا دفاع کرتے ہیں، ان کے فرنٹ مین کے طور پہ سامنے آئے. اب یہ دونوں حضرات، چونکہ ان دونوں کا تعلق دیوبند دھرم سے ہے، دیوبند مسلک سے ہے، ہم مسلک ہے، ہم دھرم ہیں، ہم مذہب ہیں. اب یہ دونوں حضرات فیصلہ کر کے ذرا بتائیں کہ دیوبندی عوام، ظاہر ہے مسلمان تو ان کا موقف نظریہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اور دوسرے علماء کرام نے موقف نظریہ پیش کر دیا ہے قوم کے سامنے. یہ دونوں حضرات دیوبندیوں کے لیے یہ فیصلہ کر کے بتائیں کہ آیا دیوبندی عوام جناب طارق مسعود صاحب کی بات کو مانے یا جناب مولوی ساجد دیوبندی صاحب کے موقف کو مانے. یہ فیصلہ کر کے دیوبندیوں کے سامنے رکھے. یہ ایک بات. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتلاتا چلوں، جناب طارق مسعود صاحب نے انجینئر مرزا کا دفاع کیوں کیا؟ ڈاکٹر صاحب کا جو فتویٰ ہے اس کا رد کرنے کی کوشش کیوں کی؟ آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں. کچھ ماہ قبل جناب طارق مسعود نے آقا علیہ السلام کی شان میں کچھ نازیبا جملے کہے، قرآن پاک کے حوالہ سے نازیبا کلمات کہے، قرآن پاک کی غلطیاں اپنے تئیں طارق مسعود نے نکالی. جہاں سنی علماء نے رد کیا، تعاقب کیا، محاسبہ کیا طارق مسعود کا، وہیں کچھ دیوبندی علماء بھی میدان میں آئے، طارق مسعود کا کھل کر رد کیا. اس وقت مرزا منگول نے جناب طارق مسعود کا ساتھ دیا تھا. میرے خیال میں طارق مسعود صاحب یہ مرزا منگول کا جو احسان تھا وہ احسان چکانے کی کوشش کر رہے ہیں مرزا منگول کا دفاع کر کے. میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں، اس وقت مرزا منگول کے ساتھ ساتھ جناب مولوی ساجد دیوبندی صاحب نے بھی جناب طارق مسعود کا دفاع کیا تھا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں سب یاد ہے. یہ اس بنا پر جناب طارق مسعود نے مرزا منگول کا دفاع کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا جو فتویٰ ہے اس کا رد کرنے کی ناکام کوشش کی. یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے. میں آپ کو تاریخ یاد دلاتا چلوں. یہ چھوٹا مرزا ہے
ایک بڑا مرزا بھی گزرا ہے جس کو دنیا دجال مرزا قادیانی سے یاد کرتی ہے، جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب بڑے مرزے کے خلاف علماء میدان میں آئے، رد کرنا شروع کیا، چاہے علماء لدھیانہ ہوں یا حضرت مولانا مفتی غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ ہوں یا حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ یا حجت الاسلام حضرت مولانا شہزادہ اعلیٰ حضرت حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ یا امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ، جب یہ حضرات میدان میں نکلے، انہوں نے رد کرنا شروع کیا، تو اس وقت جو حضرات بڑے مرزے کو سپورٹ کرنے والے تھے وہ جناب طارق مسعود صاحب کے اکابرین تھے۔ اٹھائیں آپ ملفوظات تھانوی کو۔ سالانہ جلسے کے موقع پر علماء لدھیانہ نے مطالبہ کیا، رشید گنگوئی نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ ہمارے بڑے مولوی یعقوب ننوتوی صاحب ہیں۔ جب مولوی یعقوب ننوتوی صاحب کے پاس یہ حضرات گئے تو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا ان علماء کا، ان کو اٹھا دیا کہ ایک صالح مومن کو کافر بتلانے کی بجائے یہ بہتر نہیں ہے کہ تمہیں کافر کہہ دیا جائے۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اور 1905 میں مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ مرتے دم تک رشید احمد گنگوئی صاحب نے مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ مرد صالح قرار دیا، ان کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ان کے بڑے جب بڑے مرزے کے دفاع میں آئے، اسے سپورٹ کرتے رہے، تو چھوٹے مرزے کے دفاع میں اگر طارق مسعود صاحب نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اور جہاں تک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے فتوے کا تعلق ہے، اور جناب طارق مسعود صاحب اپنی ویڈیو کے اندر اسے بہانہ بنا کے مرزا منگول کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مرزا منگول کو واجب القتل قرار دیا ہے۔ لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بیسیوں اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے، میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا، انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی سرپھرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ، بے ادبی کی بیس پہ، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور علماء بھی، جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے، وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو ملک میں امن کی کوشش کریں اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ تو یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا۔ تو یہ جناب طارق مسعود صاحب کی جہالت ہے، حماقت ہے۔ ان کو چونکہ شوق چڑھا ہوا تھا، انہوں نے احسان اتارنا تھا، احسان چکانا تھا مرزا منگول کا، انہوں نے بغیر تصدیق کے، بغیر پڑھے، انہوں نے اس فتوے پر اپنی ویڈیو ریکارڈ کرا دی، یوں مرزا جہلمی کا دفاع کیا۔ ہم اگر ڈاکٹر صاحب کے فتوے کا جائزہ لیں، مرزا جہلمی کے خلاف شرعی فتویٰ کا خلاصہ 24 اگست سن 2025، فتویٰ نمبر 108، نمبر 5 اور نمبر 6، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، یاد رکھیں، محمد علی جہلمی نامی شخص نے سارے انبیاء و رسل سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس لفظ کی نسبت کی، وہ اتنی بڑی گالی ہے کہ سن کے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نقل کفر کفر نباشد، لفظ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دجال ہے۔ استغفر اللہ، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس کے قائل کے خلاف 295 سی کی
100 مرتبہ FIR کاٹ کے اسے سزا دیں تو پھر بھی تھوڑی ہے۔ قانون کے حوالہ سے، قانون کی جو شکیں ہیں ان کا حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے، کہیں بھی نہیں کہا کہ عوام اٹھ کر اسے قتل کر دے۔ نمبر 6 لکھتے ہیں اسلامیان پاکستان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر 295C کے تحت اسے گرفتار کر کے اسے انجام تک پہنچائے۔ آگے ڈاکٹر صاحب کے دستخط ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہی مطالبہ جناب مولوی ساجد دیوبندی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کیا۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی یہ کہا کہ ذرا فائنل کریں کہ دیوبندی مذہب کے ترجمان جناب طارق مسعود ہیں یا جناب مولوی ساجد دیوبندی صاحب۔ میں یہ ساجد دیوبندی صاحب سے بھی کہوں گا کہ جناب اب دیوبندی عوام آپ کی مانے یا جناب طارق مسعود کی مانے، یہ تو فائنل کر لیں، ذرا اتفاق تو کر لیں۔ یہ تمہاری منافقت 2 نمبری یہ کب تک چلتی رہے گی؟ جب لوگ مرزے کے خلاف سامنے ہوں تو ساجد دیوبندی صاحب کی ویڈیو، جی حضرت ساجد صاحب نے ان کا رد کیا ہے، گستاخ قرار دیا، حکومت سے مطالبہ کیا۔ جہاں مرزے کے حمایتی ہوں پھر ادھر جناب طارق مسعود صاحب کی ویڈیو سامنے کر دیں کہ جی یہ دیکھیں جناب طارق مسعود صاحب تو اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ پہلے ذرا یہ فائنل کریں کہ دیوبندی ترجمان کون ہے۔ اور جناب طارق مسعود صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کا جو فتویٰ ہے اس کا خلاصہ آپ ایک بار پھر پڑھیں